سب سے بہترین دین دین اسلام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ایسا دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو رہبر بنایا ہے، ہادی اور مرشد بنایا ہے، وہ تمام کائنات سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دنیا جہان کی کوئی خیر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہر خیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما کے گئے ہیں، اور دنیا جہان کا کوئی ایسا شر اور برائی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس برائی سے ڈرا کے گئے ہیں، روک کے گئے ہیں، اس سے منع فرما کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب دن سے رات تک کا حساب لگا لیں کہ اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر لمحہ، ہر پل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہماری دینی رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیے، اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ جب ہم رات سو کے صبح کو اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ اٹھنے کے بعد ہم مسواک کرتے ہیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے۔ ہم اس کے بعد واش روم جاتے ہیں، واش روم جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ ہم فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں، آداب بھی سکھائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کی دعا بھی سکھائی ہے۔ پھر ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا مکمل طریقہ، طہارت کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ وضو کر کے ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ مسجد کے آداب بیان فرمائے ہیں، مسجد کی اہمیت اور فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ پھر فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کی وقت کا تعین کیا ہے، اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور فجر کی الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد کے اندر بیٹھنے کا، اور اس کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر صبح کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یہ ہم اذکار کر کے اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ ہم گھر داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اس کے بعد کھانے اور ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کے مکمل آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، سامنے سے کھانا ہے۔ یہ مکمل تفصیلات ہے جو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ کر کے ہم اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ بازار میں داخل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ پھر تجارت کے آداب، طور اطوار، طریقے کیا ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع اور مشتری، خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے تجارت کس طریقے سے کرنی۔ اسی طرح دن گزر جاتا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر آ جاتی ہے، عصر، مغرب کی نماز ہے، ان کے اوقات کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور شام کے اذکار ہم کرتے ہیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر ہم فارغ ہو کے گھر آ جاتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی پھر دعا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر رات سونے کے لیے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ رات سونے کے الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اذکار بھی بتلائے ہیں اور طریقے اور آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ گویا کہ ہر چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دی ہے۔ یہ چند باتیں آداب تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردہ جو مسلمان فوت ہو جاتے ہیں ان کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جائے اس کو وضو کروایا جائے، غسل کروایا جائے، اس کا جنازہ ادا کیا جائے، پھر اجتماعیت کی صورت میں ادب و احترام کے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفن کیا جائے، پھر میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردے اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کی برائیوں کو بیان نہ کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیا، کہ کوئی آدمی کسی مردہ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ کسرہ حیا، گویا کہ اس نے کسی زندہ کی ہڈی کو توڑا ہے۔ ہر طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال لنا المشرکون ان ارى صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم القراءۃ، کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے مشرکین یہ کہنے لگے انی ارى صاحبکم، ہم آپ کے ساتھی کو دیکھتے ہیں، آپ کے نبی کو دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یعلمکم، آپ کا نبی تمہیں ہر چیز سکھا دیتے، حتی یعلمکم القراءۃ، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات کہ قضائے حاجت کے آداب بھی آپ کے نبی نے آپ کو سکھا دیے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجل، ہاں ایسا ہی ہے، انہ نہانا ان یستنجی احدنا بیمینہ او ان یستقبل القبلہ ونہا عن الروث والادام وقال لا یستنجی احدکم بدون ثلاثۃ احجار۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے، ہمارے نبی نے، نبی آخر الزمان، نبی رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں منع کیا ہے ان یستنجی احدنا بیمینہ، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا۔ او ان یستقبل القبلہ، اس بات سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم قضائے حاجت کرتے ہوئے اپنے منہ کو قبلے کی طرف کریں۔ او ونہا عن الروث والادام، اور اسی طرح ہمارے نبی نے ہمیں اس بات سے بھی منع کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قضائے حاجت کے وقت ہڈی کا استعمال کریں اپنی صفائی کے لیے، یا کسی جانور کے لیڑنے کا استعمال کریں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ وقال لا یستنجی احدکم بدون ثلاثۃ احجار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے بھی منع کر دیا ہے کہ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوں اپنی صفائی کریں تو 3 ڈیلوں سے کم ڈیلے استعمال کریں، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ گویا کہ ہر طرح کی تعلیمات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، ہماری رہنمائی فرما کے گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو، قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، یہ روشن شریعت اس طرح روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اسی طرح روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری ہر طرح سے رہنمائی کر دی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جو بھی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے دین سے روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، میرے دین کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، الا ہالک، ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی ہلاک ہے اور قیامت والے دن بھی وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں ہر طرح کے آداب سکھائے ہیں۔ ان آداب میں کچھ آداب قضائے حاجت کے بھی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما کے گئے، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت فرما کے گئے ہیں۔ تو میں آج اختصار کے ساتھ جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے ہمیں سکھائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو قضائے حاجت کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ان آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ التستر والبعد عن الناس۔ جب بھی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو پردے کے اندر قضائے حاجت کے لیے جائے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگوں سے دور نکل جائے، اگر جو ہے وہ چار دیواری کا انتظام نہیں ہے تو۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ فأبعد عن المذهب۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر کر رہے تھے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ فأبعد عن المذهب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت دور چلے گئے۔ بلکہ دوسری روایت کے لفظ یہ ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلا، کہ میں قضائے حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ وکان اذا اراد الحاجۃ ابعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور چلے جاتے۔ تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فأبعد حتى لا يرى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور چلے جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کوئی ساتھی دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، چھپ جاتے، دور چلے جاتے۔ تو پہلا ادب یہ ہے، جب بھی ہم پیشاب کے لیے جائیں، پخانے کے لیے جائیں، قضائے حاجت کے لیے جائیں، یا تو چار دیواری کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکیں۔ اگر قضائے حاجت کا انتظام نہیں ہے، ہم بیر کھلی فضا کے اندر ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور چلے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ دوسرا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں، کوئی بھی ایسی چیز اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں جو چیز تعظیم والی ہے، توقیر والی ہے، جس چیز کے اندر اللہ رب العالمین کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، قرآنی آیات ہیں، بہتر افضل یہ ہے کہ ان کو بیر نکال کے بیر رکھ کے پھر ہم قضائے حاجت کے لیے داخل ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اس حدیث کے معنی کو تقویت پہنچاتی ہے، یعنی سند ضعیف ہے، اس حدیث کا معنی درست ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحابی بیان فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اندر پہنی ہوتی تھی، تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ اب اس انگوٹھی کے اندر کیا تھا؟ آپ تمام بھائیوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور بھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امراء رؤساء کی طرف خط لکھتے تو اسی انگوٹھی کے ساتھ جو ہے آخر میں اس خط کے اوپر مور لگایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کے اوپر یہ الفاظ نقش تھے، محمد رسول اور اللہ، یعنی تین لائنیں تھیں، اوپر محمد تھا، درمیان میں رسول تھا اور نیچے اللہ تھا، محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر الفاظ نقش تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اس کو بیر اتار کے جاتے، ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس روایت کو تقویت پہنچاتی ہے،
اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی بھی اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس آدمی کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ اب کیا ہے، ہم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، ہماری جیب کے اندر اذکار کارڈ موجود ہے، ہماری جیب کے اندر دعاؤں والی کتاب حصن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، یا آخری 5 پارے جو پاکٹ سائز وہ ہماری جیب کے اندر ہیں، پاکٹ سائز قرآن مجید ہماری جیب کے اندر موجود ہے۔ افضل بہتر یہ ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے داخل ہوں ان چیزوں کو بیر رکھ کے جائیں، بیر نکال کے جائیں۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں شامل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شاعر کی تعظیم کریں۔ آج ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ سامنا ہے وہ ہمارے دلوں سے تعظیم اور توقیر ختم ہو چکی ہے۔ آج سے 5-7 سال پہلے دیکھ لیں، جب اذان ہوتی تھی، اذان کی آواز کانوں کے اندر گونجتی تھی، عورتیں دوپٹہ فوراً اپنے سر کے اوپر لے لیتی، اپنے سر کو ڈھانپ لیتی کہ اللہ رب العالمین کا نام بلند ہو رہا ہے، ہمارے سر کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ ادب آج ختم ہو چکا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ بچے والدین کو وقت دیتے، بڑوں کے پاس بیٹھتے، ان کی مجلس کو اختیار کرتے، بڑوں سے ادب سیکھتے۔ آج وہ تعظیم ختم ہو چکی ہے۔ پہلے لوگ مساجد کا احترام کرتے، تعظیم کرتے، قرآن مجید کا ادب اور احترام کرتے، وہ تعظیم اور توقیر، وہ ادب ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ تعلیم برائے پہلے تربیت تھی، آج وہ تعلیم برائے مادیت بن چکی ہے۔ مادہ پرستی کا دور ہے، الا ماشاء اللہ۔ عمومی طور پہ جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو صرف یہی سکھایا جا رہا ہے، ان کے ذہن کے اندر یہی بات ڈالی جا رہی ہے، اصل چیز مال ہے، دولت ہے، جس طریقے سے ہو سکتا اس کو کما لو۔ ادب و احترام والی جو چیز ہے وہ بچوں کے ذہن سے نکالی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہماری تربیت ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ بڑے کا ادب کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنی ہے، ہر بندے کو عزت اور احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، قرآن مجید کا ادب ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کا ادب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب ہے۔ وہ تعلیم برائے مادیت ہے، ہمیں مادہ پرستی سکھائی جا رہی ہے کہ مال دولت جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، غلط ہے، صحیح ہے، جس طریقے سے بھی ہو، مال کمانا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ میں نے آپ کی تعلیم کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے ہیں تو آپ کا کام صرف مال کمانا ہے۔ ہم اسی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل، جو دنیا کا مستقبل ہے، وہ سیدھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، پہلے کیا تھا، جب ہم چیزوں کا، اللہ رب العالمین کے ناموں کا، مساجد کا، اللہ رب العالمین کی جب اذان کے اندر اس کا نام بلند ہوتا تھا اس کی تعظیم کرتے تھے، اگر ہمارے پاس مال نہیں تھا لیکن دلی اور قلبی اور ذہنی سکون موجود تھا۔ آج وہ سکون بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے ہاتھ بھی کچھ چیز نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج جس چیز کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ میری اور آپ کی اور میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت ہے۔ ہمیں زیادہ تربیت کے اوپر زور دینا ہے۔ تو قضائے حاجت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعظیم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، قرآن آیات کی، قرآن صورتوں کی تعظیم کریں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس آدمی کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، جب بھی ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو جب ہم قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو اس چیز کا اہتمام کریں، ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا،
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو اور اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف نہ کرو۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ولیکن شرقوا او غربوا، جب بھی تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو اپنے چہرے کو یا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں مشرق اور مغرب والے، یہ عمومی طور پہ ہمیں پریشان کر دیتے ہیں کہ حدیث کے پہلے لفظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو اپنے چہرے کو اور اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف نہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے چہرے کو یا پیٹھ کو کرنا ہے مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ اب کیا ہے کہ جب ہم اپنے چہرے کو اس قبلے کی طرف کرتے ہیں تو یہ مغرب کی طرف ہے، پیٹھ ہماری مشرق کی طرف ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع بھی کیا ہے کہ قبلے کی طرف اپنے چہرے یا پیٹھ کو نہیں کرنا، اور ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم اپنے چہرے یا پیٹھ کو کر سکتے ہو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بیت اللہ ہے وہ جو زمین ہے پوری اس کے درمیان وسط کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں منع کیا ہے وہ اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم نے جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف وہ نہیں کرنا، جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہے کہ بیت اللہ قبلہ کی طرف تم نے اپنے چہرے اور پیٹھ کو نہیں کرنا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کے مشرق کی طرف ہیں وہ مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے وہ چہرہ اور منہ نہیں کریں گے، جو بیت اللہ کے اس طرف مشرق کی طرف رہ رہے ہیں، اور جو لوگ شمال کی طرف بیت اللہ کی جہت میں ہیں انہیں یہ حکم ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ نہ کرے، جو ہے وہ شمال اور جنوب کی طرف چہرہ نہ کرے، وہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر سکتے۔ اب یہ ہے جو مدینہ ہے، مدینہ منورہ، وہ بیت اللہ کی جو مدینہ ہے وہ بیت اللہ کی شمال کی جانب ہے، اور جو مکہ ہے بیت اللہ ہے وہ مدینہ کی جنوب کی جانب واقع ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اعتبار سے فرمایا کہ تم جب مدینہ کے اندر باتھ روم بناؤ تو شمالاً جنوباً جو ہے وہ اپنے باتھ روم نہ بناؤ، اس طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، کیونکہ وہاں پہ مدینہ کے اندر جو بیت اللہ کی جہت ہے وہ جنوب کی جانب ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مدینہ میں فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو یا پیٹھ کو مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہو۔ اب ہماری جہت جو ہے وہ بیت اللہ کی وہ مغرب کی طرف ہے، تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ یا پیٹھ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم مشرق کی طرف کریں گے تو ہماری پیٹھ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گی، اگر ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے تو ہمارا چہرہ اس طرف ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں یا اپنے واش روم باتھ روم بنائیں تو ان کی جہت شمالاً جنوباً ہونی چاہیے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے ہم جائیں تو بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چہرہ کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں اپنی طہارت اور صفائی کریں قضاء حاجت کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء۔ تین چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کے لیے بیٹھے فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرے، صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ولا یستنجی بیمینہ، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے تم میں سے کوئی آدمی بھی استنجا نہ کرے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد بیان فرمائی، ولا یتنفس فی الاناء، تم میں سے کوئی آدمی برتن کے اندر پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس نہ لے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم پانی پی رہے ہیں، 3 سانسوں کے اندر پانی پئیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن پانی پیتے ہوئے
جب برتن ہمارے منہ کے اندر ہے تو دورانِ برتن، جب وہ برتن ہمارے منہ میں ہے تو دورانِ پانی کہ وہ برتن ہمارے منہ کے اندر ہو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کر دی ہے۔ سانس لینا ہے، برتن کو سائڈ پہ ہٹائیں، چہرے سے منہ سے سائڈ پہ ہٹائیں، پھر سانس لیں۔ جب ہم پانی پی رہے ہیں تو دوران پانی پیتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرما دیا۔ ہاں، ایک اور روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمم فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند لگتی تھی جوتا پہننے میں۔ جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے دائیں پاؤں کے اندر جوتا پہنتے۔ وترجل، کنگھی کرنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا استعمال کرتے، مانگ نکالتے تو پہلے دائیں طرف جو ہے وہ مانگ نکالتے۔ وطہوری، وضو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو پسند کرتے۔ وفی شأنہ کلہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند لگتی تھی، لیکن چند چیزیں ہیں کہ جن کی دائیں طرف استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ہم اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں۔ تو دو احادیث کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے جتنے اچھے کام ہیں، اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کا، دائیں جانب کا استعمال کیا جائے، اور یہ جو قضاء حاجت کے جتنے معاملات ہیں ان میں بائیں طرف کو استعمال کیا جائے۔ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو پہلے بائیں پاؤں کو اندر داخل کریں، جب ہم استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں تو پھر بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند لگتی تھی، وہ ہر اچھے کام کے اندر دائیں جانب کا استعمال کیا جائے گا، اور ہر جو برا کام ہے، یعنی یہ جس طرح پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا قضاء حاجت کے لیے داخل ہونا ہے، تو وہاں پہ بائیں جانب کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک آداب ہمیں قضاء حاجت کے سکھائے ہیں، تو ہمیں جب تک ان آداب کا ہم لحاظ اور خیال نہیں رکھیں گے، ہم اپنی طہارت کا لحاظ اور خیال نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آیت کے شروع میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کی ہے، جو قباء کے اندر رہنے والے، اس محلے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو پہلے ڈیلوں کا استعمال کرتے، ڈیلے استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پانی سے اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، استنجا کرتے، تو ڈبل طہارت اور کا لحاظ اور خیال رکھتے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، سیکھ اور سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔